ناظرین آج پروگرام کا آغاز کریں گے. بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اللہ معاف کرے. پورے پاکستان میں صف ماتم بچ چکی ہے. سنا آپ نے؟ جی ہاں. آج مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ کھڑا کیا ہے. ہر جگہ دکھ، آنسو، اور یہ ہمارے باقر بھائی آئے ہیں باہر سے دانے پڑھ کے. رات کو یہ سوئے نہیں اور تکیے بھی بھگو دیے انہوں نے. مگر کیوں؟ پاکستان میں ناظرین صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ناظرین برتن گھر کے توڑنا شروع کر دیا. آخر کیوں؟ مولانا صاحب ناظرین کبھی پرچیاں اٹھا کر ادھر مار رہے ہیں، کبھی گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مار رہے ہیں، کبھی ناظرین کھانے کا دیگچا اٹھا کر ادھر پٹخ رہے ہیں، ادھر مار رہے ہیں، ادھر مار رہے ہیں. آخر کیوں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب کیا کریں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ناظرین لڑائی کو جس لیول پر لے کر چلے گئے یا جتنی زیادہ اس کی ہیٹ کو بڑھا رہے ہیں، یہ نارمل نہیں ہے. ہاں بھیا، بالکل نارمل نہیں ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو. اتنا سچ بولنے کی ہمت پہلی بار پاکستان میں کسی نیتا نے دکھائی ہے. لیکن آخر بولا گیا اس مولانا فضل الرحمان نے کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا بتا سکتے ہو؟ نہیں. آج تک قوم کو تم نے بتایا نہیں. کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے؟ نہیں. اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. بھیا پاکستانی آرمی کی اتنی بینڈ آج تک کسی نے نہیں بجائی ہے. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. اور اتنا دکھ ہوا، یقین کریں لوگوں کو چہرے بوجھل ہیں. جہاں سے آ رہا ہوں چہروں پہ غم و غصے کی لہر ہے، لوگ پریشان ہیں. میں اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے اس بے وقت شور شرابے نے کم از کم اتنا ضرور کر دیا ہے کہ اہل نظر سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ. پہلے آپ ذرا یہ سنیں کہ فضل الرحمان کیا کہہ رہا ہے. اس سے پہلے فضل الرحمان وہ بول چکے ہیں کہ ایسے اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی عام ہی سا بولتا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جس کے 2 فالوورز ہوتے تو اب تک جیل میں ہوتا اور اینٹیں لٹکائی جا چکی ہوتی. فضل الرحمان نے اسے نیکسٹ لیول پہ گیئر لگا دیا. اور یہ مولانا بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ کرنل شیر خان جب شہید ہوئے اور انڈینز نے اعتراف کیا، انڈین فوج نے اعتراف کیا کہ ایسا کوئی ہم نے نہیں شیر جوان دیکھا، کہ جو جنگ لڑتے لڑتے ہم اتنے جدید اسلحے سے گولہ باری کر رہے تھے، فضائیہ سے بمباری کر رہے تھے، وہ ہمارے مورچوں کے بیچ میں آ گھسا. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا تھا؟ ایسا بھی کوئی ماں بیٹا پیدا کرتی ہے؟ دس واز ہز لیول. اور وہ جب شہید ہوا ہمیں اطلاع دی گئی کہ جی وہ شہید ہو گیا. انڈین میڈیا پر اس کی کرنل شیر خان کی تصاویر چل رہی، ویڈیوز چل رہی. ہم ادھر مان رہے نہیں تھے کہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں، ہمارا تو کوئی بھی نہیں. وہ عباس ناصر صاحب کا آج بھی ڈان پر آرٹیکل جا کے نکال لیں، گوگل پر سرچ کیجئے ڈان عباس ناصر کرنل شیر شہید، آپ کو وہ آرٹیکل مل جائے گا جس میں پوری سٹوری عباس ناصر صاحب نے لکھی ہے کہ جب وہ بی بی سی کے ایڈیٹر تھے لندن میں تو ان کو کیسے دبئی سے کرنل شیر خان کا بھائی دبئی میں کچھ پتہ نہیں مزدوری وغیرہ کرتا ہوگا، اس نے وہاں سے فون کیا. اس نے کہا کہ کیونکہ پاکستان میں تو انڈین میڈیا بند تھا تو کہتا ہے اس نے وہاں سے بی بی سی کے لینڈ لائن پر کال کیا، ہیلپ لائن پر. تو وہ وہاں سے اس کی کال میرے ساتھ انہوں نے ٹرانسفر کی. کوئی پاکستانی یہ بات کرتے تو ظاہر بات ہے پاکستانی عباس ناصر صاحب سے. تو اس نے کہا کہ میں دبئی میں بیٹھا انڈین میڈیا دیکھ رہا ہوں تو اس میں میرے بھائی کی تصویریں چل رہی ہیں کہ وہ انڈینز کے پاس اس کی باڈی ہے. پھر عباس ناصر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ سٹوری کی، میں نے یہاں پر پاکستان میں ان کو کال کر کہا کہ یار. پھر اس کے بعد اس کی جب باڈی لی گئی تو جب کرنل شیر خان کی باڈی انڈیا نے پورے اعزاز کے ساتھ پاکستان بھجوائی. دشمن ہونے کے باوجود کرنل شیر خان اتنا عظیم اس دھرتی کا سپوت تھا، اتنی بہادری سے لڑا تھا کہ انڈینز نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ اس کی باڈی کو پاکستان بھیجا. اور اس کی باڈی کے اوپر انڈین جرنیل کا
रुका था, खत था, जिसमें उसने कहा कि जैसे ये लड़ा है वैसा देखा नहीं है, इसको हाईएस्ट अवार्ड देना। और फिर इस बुनियाद पर कर्नल शेर खान को हमने निशाने हैदर दिया। आप सोचिए कितनी ट्रेजिक स्टोरी है। तो तारीख बड़ी तल्ख है, हमारी तारीख बड़ी तल्ख है। तो बहरहाल तो मौलाना ने आज दोबारा से रगड़ा दिया है और उन्होंने कहा कोई माफी नहीं, चलो निकलो निकलो निकलो। फिर देखिए कि उधर अंदरूनी तौर पर हार्ड स्टेट कायम करने के शौक में हमारी खुफिया एजेंसियां इस कदर मसरूफ हुई कि एक ओपन गेट दे दिया अपने दुश्मनों को कि बैरूनी तौर पर जो जो कुछ वो सोच रहे थे, जो जो चीज वो प्लान कर रहे थे, वो हमारे यहाँ घुसकर उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि दहशत गर्दी भी है, हिंदुस्तान गर्दी भी है और अफगानिस्तान गर्दी भी है, और हम हैं कि सिर्फ मुंह उठाए बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए भारत हमारे साथ क्या क्या कुछ नहीं कर रहा। दहशत गर्दी का अफरीत उसने किस महारत के साथ अनलीश किया है आपके ऊपर, किस चालाकी और अय्यारी के साथ उसने आपको कॉर्नर करते हुए अफगानिस्तान के साथ लड़ा दिया। अफगानिस्तान जो आपका पुराना दोस्त चला आ रहा था, वहां की रिजीम कम से कम आपका लगाया हुआ बूटा था, वो अब आपकी हवा को तलवारें मार रहा है। फिर पूरी कायनात को मालूम है कि पाकिस्तान का पानी मारकर इंडिया तमतराक के साथ बैठा हुआ है। आपने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा था तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। सांस तो आपने क्या बंद करनी थी, आपने जबान बंद कर लिया, और वो भी अपनी। इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया आपको एक बुज़दिल के तौर पर देख रही है। पूरी कौम महसूस कर रही है कि यार ये तो वो हम नहीं थे जो अब नजर आ रहे हैं। कम से कम झूठे सच्चे ही सही, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं? कहीं आप मुबैना तौर पर AI जनरेटेड फुटेज का सहारा ले रहे हैं, कहीं तरानों की बेसाखियां बदस्तूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को उंगलियों पर नचा रहे हैं, पूरी दुनिया को उर्दू में तकरीरें कर करके बता रहे हैं देखें जनाब हमारे साथ ज्यादती कर रहा है इंडिया। या तो आपके पास कोई अंग्रेजी बोलने वाला है ही कोई नहीं, यार वो मुसद्दक मलिक है, वो थोड़ी बहुत बोल लेता है, उसी को कहो। और उससे मुताल्लिक है ये वजारत, उसे कहो खुल के तकरीर करे, पूरी दुनिया को बताए कि ये हमारी ब्लड लाइन है जिसके ऊपर पैर रख दिया इंडिया ने, और हम आखिरी बूंद तक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चुनांचे पूरी दुनिया हमारे गले में पड़ा बुज़दिली का ये तौक बड़े गौर से देख रही है। यही वजह है कि अब वो हमें संजीदगी से लेते ही नहीं। वो लोग जो हमारे साथ असलहा से मुताल्लिक कमिटमेंट्स कर रहे थे, वो भी दाएं बाएं होते दिखाई दे रहे हैं कि इनका तो हाल ही कोई नहीं। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।